نبیاں ہیں۔ ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے قرآن پڑھنے والا، حفظ کرنے والا یہ دنیا کے اندر کیسی زندگی گزارے گا، یہ کہاں سے کھائے گا، کہاں سے کمائے گا، اس کی زندگی کا کیا اسٹیٹس ہوگا، کیا معیار ہوگا۔ اگر اس طرح کی خرافات ذہن میں آتی ہے تو اسے اپنے ذہن و دماغ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ذہن کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں زنگ لگا ہوا ہے، وہ زنگ آلودہ ہے، اس کے اندر صحیح فکر داخل نہیں ہو رہی ہے، شیطان اس کے اوپر مسلط ہو چکا ہے۔ جس کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ قرآن کو تو وہ لوگ پڑھتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، جو اس کے ضرورت مند ہوتے ہیں، یہ نہایت ہی گھٹیا بات ہے۔ قرآن کو تو وہ پڑھتا ہے جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے، جس سے اللہ پیار کرتے ہیں، جس سے اللہ کے نبی پیار کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے پیار کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی اعلان کراتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جو میرے لیے وقت لگا رہا ہے، جس نے اپنے آرام کو چھوڑ دیا، اپنے ساتھ بچوں کے کھیلنے والوں کے ساتھ وقت ضائع کرنے کو چھوڑ دیا، یہ میرے قرآن کو پڑھتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اس کے لیے وقت لگاتا ہے، محنتیں کرتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس کا بڑا بلند مقام و مرتبہ ہے۔ دنیا کے اندر بھی عزت اسی کے لیے ہے، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ اس کے